السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ پنجاب کی پولیس کے اعلیٰ ترین حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو دونوں رہنما ہیں پاکستان تحریک لبیک کے، یہ مرید کے میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد آزاد کشمیر فرار ہو گئے تھے، اور سینئر اہلکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اداروں نے یہ معلومات یعنی سعد رضوی اور انس رضوی صاحب کی آزاد جموں و کشمیر میں موجودگی کی معلومات کو آزاد کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا ہے، اور ان سے ٹی ایل پی کے رہنماؤں کی گرفتاری میں تعاون بھی مانگا ہے۔ اس حوالے سے ڈان نیوز کے اندر ایک تفصیلی خبر شائع ہوئی ہے، اور اس خبر میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹی ایل پی کے حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ ان کے سربراہ اور ان کے چھوٹے بھائی کو پہلے ہی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو موٹر سائیکل پر مرید کے سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک ہنگامی پیغام کو شیئر کیا گیا اور بتایا گیا کہ سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی موٹر سائیکل پر فلاں جگہ پر گلیوں میں گھستے ہوئے ان کو دیکھا گیا ہے، اور بعد میں پھر اس بات کا انکشاف ہوا کہ دونوں جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور چکمہ دے کر دائیں بائیں ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کی تلاش جاری تھی، اور خصوصی ٹیموں نے ان کی جو آخری لوکیشن ہے وہ آزاد جموں و کشمیر میں ٹریس کی ہے، اور اس کے بعد جناب ان کی گرفتاری کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے سعد رضوی اور انس رضوی صاحب کے حوالے سے۔ بتایا گیا ہے ایف آئی اے کی رپورٹ میں کہ سعد رضوی صاحب کے نام پر اس وقت 95 بینک اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے کے مطابق ان میں سے 15 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ سود کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے ان بینکوں سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے جو ان کو ایک ریکویسٹ لیٹر ہے وہ بھجوا دیا ہے، تاکہ ان اکاؤنٹس کے اندر کتنی مالیت کی رقوم موجود ہیں اور ان کی ٹرانزیکشنز کتنی ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 61 مدارس کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ ٹی ایل پی کے زیر انتظام چل رہے ہیں۔ اب یہ جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، یہ بڑی ہی دلچسپ ہیں، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پنجاب پولیس ابھی تک ہوا میں شرلیاں چلا رہی ہے کہ جناب کبھی کہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو ٹریس کر لیا گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب ان کو ہماری تحویل میں ہے، کبھی کہتے ہیں جناب وہ ہماری ریچ سے باہر چلے گئے ہیں۔ ان کے بیان ہی آپس میں نہیں ملتے، کبھی کوئی۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو جس وقت وہ غزہ مارچ کرنے جا رہے تھے، میرے ریگولر ویورز ڈیفینیٹلی میرے اس ویو پوائنٹ سے آگاہ ہیں کہ جو معاملہ شاید سے حل ہو سکتا تھا اس کے لیے انہوں نے خون بہایا، اور اندھا دھند خون بہایا، جس کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو مسئلہ پیار محبت سے گفتگو کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا اور مارچ کے شروع ہونے سے پہلے حل کیا جا سکتا تھا، اس کو طاقت، لاٹھی اور گولی سے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ اب مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر تک وہ پہنچ گئے، اور آزاد کشمیر تک پہنچنے کے لیے انہیں ڈیفینیٹلی پنجاب کے مختلف شہروں سے گزرنا تھا۔ انہوں نے اگر آپ وہ میرپور سے بھی اگر آزاد کشمیر گئے ہوں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی جیلم تک تو جانا ہی تھا، اور جیلم کے بعد انہوں نے میرپور میں جانا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے سفر کے دوران وہ ان چیکڈ رہے ہیں، ان کو کسی نے نہیں روکا۔ سعد رضوی صاحب یا انس رضوی صاحب اتنے غیر مقبول شخصیات نہیں ہیں کہ لوگ ان کی شناخت نہ کر سکیں یا پولیس والے ان کو نہ ڈھونڈ سکیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب دوسرا اندازہ لگائیں، 95 بینک اکاؤنٹ سے انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کے وہ ان کو آپریٹ کرتے ہیں۔ 95 بینک اکاؤنٹس پاکستان کے اندر مختلف بینکس کے اندر، کیا یہ تمام چیزیں ان چیکڈ رہی ہیں؟ اگر ایک اکاؤنٹ سے آپ نے اگر دوسرے کے بعد تیسرا اکاؤنٹ کھلوانے جائیں تو بینک والا جو اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہوتا ہے وہ پوچھتا سر کتنے،
ये जो 2 अकाउंट्स आपके पहले ऑपरेट कर रहे हैं, ये तीसरा अकाउंट आपने किस मकसद के लिए काम खुलवाना है, उसके लिए आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दें, को पता चले कि कौन सी कंपनी है, पर्सनल है तो क्यों है, कि ये अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं। और दर्जनों सवाल बैंक वाले पूछते हैं। हाफिज साहब के 95 अकाउंट्स उनके नाम पर हैं और किसी बैंक ने ये उनसे पूछने की जसारत नहीं की कि जनाब आपके ऑलरेडी 90 अकाउंट काम कर रहे हैं, आपने मजीद 5 क्यों खुलवाने हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 95 बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं और हर एक बैंक के अंदर हाफिज साहब ने अकाउंट खुलवाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कानून इनफैक्ट उस वक्त हरकत में आता है जब ताकतवर लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। कानून उस वक्त इस तरह की स्टोरीज सामने आती हैं जब ताकतवर लोग नाराज हो जाते हैं। ये 95 बैंक अकाउंट्स, और फिर इस बात का खास तौर पर जिक्र करना कि जनाब उनमें से 15 अकाउंट्स ऐसे हैं जो सूद जिनसे मुनाफा आता है, यानी वो सूद उनको मिलता है इन अकाउंट से। तो ये वाले इंकशाफ का बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद ये होता है कि किरदार के ऊपर सवाल उठाया जाए कि ये सूदी मईशत के खिलाफ बात करते हैं, खुद सूद लेते हैं, और इसी के बेस के ऊपर नैरेटिव को बिल्ड किया जाता है। हकीकत ये है कि महज इस वक्त मीडिया ट्रायल का आगाज हो चुका है टीएलपी और टीएलपी की लीडरशिप के बारे में, और उसके ज़रिए ही ये इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अगर तो वाक़तन पंजाब पुलिस का ये खबर दुरुस्त है कि साद साहब और अंस साहब चले गए हैं आज़ाद कश्मीर, तो ये पंजाब पुलिस की लीडरशिप के लिए, पंजाब पुलिस के सरबराहान के लिए डूब मरने का मुकाम है कि मुरीद के से वो आज़ाद कश्मीर चले गए, अनचेक्ड चले गए, पुलिस नाकों के, चेक पोस्टों के, टोल प्लाजास के बावजूद चले गए। तो फिर इससे बढ़कर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शर्मिंदगी का मुकाम है। अब नज़र है 61 मदरसों पर कि जनाब इन मदरसों का कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। मसाजिद तो ऑलरेडी दे दी हैं महकमा औकाफ के, और उसके लिए अब मोतदिल उलमा की तलाश की जा रही है जो मोतदिल ख़यालात रखते हों, वो इन मदारस को चलाएंगे। तो इनफैक्ट टीएलपी के इर्द गिर्द घेरा तंग हो चुका है। टीएलपी को ख़त्म करने की, उस तंजीम को ख़त्म करने की कोशिशें इस वक्त अरूज पर हैं, और साद रिजवी साहब और अंस रिजवी साहब इनके हवाले से ये जो गुमराह कुन ख़बरें हैं ये महज इस वजह से फैलाई जा रही हैं कि हौसला शिकनी हो उनके कारकुनान की, इसके अलावा इसकी कोई और वजह नहीं है। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.